کوئی پاکستانی جوکر مولوی ہے کہہ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا جو بریلوی لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، لہٰذا یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں۔ ایک طرف تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو اور دوسری طرف اتحاد کا نعرہ بھی لگاتے ہو، پھر اگر ہم تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو تمہیں درد کیوں ہوتا ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ لیکن یہ جملہ مجھے بڑا سخت لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر آج کوئی مشکل کشا سمجھے، اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا آقا سمجھے، تو یہ صاحب ہمیں مشرک قرار دیتے ہیں۔ پھر شرف الدین امام بوصیری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جو لقوہ اور فالج کے اثر کے بعد اپنے بستر پر لیٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الود به سواک عند حلول الحادث العممی ولن یضیق رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ میں اسلاف کا عقیدہ بتا رہا ہوں سنیو، شرف الدین امام بوصیری مصر کے رہنے والے، اسکندریہ میں آج بھی ان کا مزار پاک ہے، آج سے تقریباً 7 صدیوں پہلے کی ایک بزرگ شخصیت کا ذکر ہے۔ ان کے جسم پر جب فالج کا اثر ہو گیا، پیرالائز، جانتے ہیں فالج کا اثر جب ہو جائے تو انسان چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو جائے، اٹھ پھر نہیں سکتا، علاج بہت کرایا حکیموں سے، شفا بھی نہیں ملی۔ پھر اخیر میں شرف الدین بوصیری نے قصیدہ لکھنا شروع کیا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ یہ قصیدہ آج پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کے 2 شعر آج بھی حضور کی جالیوں کے دروازے پر بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ 170 اشعار لکھے روتے روتے، اور اس کے بعد جب نیند لگ گئی، آنکھیں بند ہوئی، تو رات عظیم رات تھی کہ سرور کائنات خواب میں تشریف لاتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، شرف الدین تجھے کیا ہوا؟ روتے ہوئے خواب میں عرض کیا کہ آقا مجھے فالج کا اثر ہوا، اب چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا ہوں، بستر پر رہتا ہوں اور لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرف الدین بوصیری تو نے جو قصیدہ ہماری شان میں لکھا وہ ہمیں بھی تو سناؤ۔ انہوں نے اپنا قصیدہ لکھا تھا، لیکن جو پہلا شعر ہے، پہلا مصرع، اس کا ایک ہی مصرع ان سے بن پایا تھا، دوسرا مصرع نہیں بنا تھا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، بس اتنا ہی مصرع بنا تھا، دوسرا نہیں تھا۔ وہ خواب میں میرے آقا کو سناتے رہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، رک جاتے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بوصیری اس کا اگلا مصرع میری جانب سے ہے، علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور اس کے بعد ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا اور رات کو اپنی ایک چادر اٹھا کر شرف الدین بوصیری کو عطا کیا۔ خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کے پردہ فرمانے کے 700 سال بعد کا واقعہ ہے۔ شرف الدین بوصیری کہتے ہیں، صبح جب میری آنکھ کھلی پورے گھر میں ایک عجیب سی خوشبو مہک رہی تھی، اور جب میں اٹھنے کی کوشش کیا تو دیکھا نہ میرے ہاتھ میں فالج ہے نہ پیر میں فالج ہے، جسم صحیح سلامت ہے۔ خواب کی بات خواب ہوتی ہے، لیکن شرف الدین بوصیری کہتے ہیں میرا جسم بھی سلامت تھا، اور پھر میں غور سے دیکھتا ہوں تو میرے بستر پر رات کو عطا کی ہوئی میرے مصطفیٰ کی چادر بھی موجود تھی۔ 700 سال بعد وہ نبی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہی بزرگوں کا عقیدہ لے کر کے بریلی کے امام نے ہمیں عقیدہ دیا تھا، ان کے اپنے پیٹ سے لایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بریلی کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ ایک صحابیہ اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی بارگاہ مصطفیٰ میں، کہا یا رسول اللہ یہ بولتا نہیں ہے، یہ گونگا ہے، بچپن سے نہیں بولتا، اس کے لیے کچھ فرمائیں۔ 8 سال کا ہو گیا، بولنے کی طاقت نہیں ہے، اب دوا کیا کی جائے؟ جس کی زبان چلتی ہی نہ ہو، پیدائشی بولتا نہ ہو۔ نبی پاک کے پاس جب وہ خاتون آئی، میرے عزیزو آج ان لوگوں سے پوچھو وہ خاتون کیوں رسول اللہ کے پاس گئی؟ ارے زبان دینا تو اللہ کا کام ہے، قوت گویائی اللہ بخشتا ہے۔ صحابیہ تو مصطفیٰ کے دربار میں آئی ہے کہ عقیدہ دینے کے لیے، دیتا اللہ ہی ہے، دروازہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ صحابیہ قریب آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بیٹا لے کر کے، حضور نے کیا علاج فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا علاج فرمایا؟ کچھ نہیں، اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کو قریب بلایا اور پوچھا اس بچے سے کہ من انا، بیٹے اے لڑکے بتا میں کون ہوں؟ وہ جو پیدائشی گونگا تھا وہ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی عقیدے کو ہمارے امام نے فرمایا تھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔